کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، اسی طرح قربانی کا بھی ایک نصاب ہے، اور زکوٰۃ کے نصاب کے لیے پورے سال کا مال پر گزر جانا، یعنی پورا سال آپ کے پاس نصاب موجود ہو زکوٰۃ کا، ایک سال گزر جانے کے بعد اس مال سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اور اس طرح قربانی کا حکم کیا ہے، شریعت مطہرہ نے جو قربانی کا نصاب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 5 چیزیں جس بندے کے پاس موجود ہوں، یا ان میں سے کوئی 2 چیزیں، 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں اگر کسی کے پاس موجود ہوں اور ان کی قیمت وہ اتنی مالیت ہو کہ جتنا 52.5 تولے چاندی کا مقدار ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی بنتی ہے، اتنی مقدار میں اگر یہ 5 چیزیں ہوں، اور وہ 5 چیزیں کیا ہے، پہلی چیز ہے سونا، کہ سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تھوڑا بہت، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے پاس یعنی چاندی ہے، یا نقد کیش ہے، یا تجارت کا مال ہے، یا پھر ضرورت سے زائد سامان ہے، کوئی پراپرٹی ہے، تو یہ چیزیں کیا ہیں، سونے کے ساتھ اگر موجود ہوں تو اس بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کا نصاب الگ ہے، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کے پاس سونا 7.5 تولے سونا موجود ہے تو پھر اس پر قربانی ہوگی۔ اگر صرف سونا ہو، اگر سونے کے علاوہ ساتھ میں جو باقی 4 چیزیں ہیں، جس میں چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، نقد کیش ہے، اور چوتھی چیز ضرورت سے زائد گھر کا سامان ہے، یا پھر پلاٹ وغیرہ، کوئی پراپرٹی، مکان وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، تو پہلی چیز اس میں سونا ہے، دوسری چاندی ہے، اور تیسری چیز تجارت کا مال ہے۔ تجارت کا مال یعنی کوئی دکاندار ہے، اس کے دکان پہ مال ہے، مال ڈالا ہوا ہے دکان میں، اگر وہ اتنے نصاب، اس کے ساتھ یہ پھر سونا چاندی بھی موجود ہے تھوڑا بہت، یا پھر اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان بھی پڑا ہے، تو پھر وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ملا کر کیا کرے گا، دیکھے گا، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت مالیت بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ چوتھی چیز کیا ہے، پہلی سونا، دوسرا چاندی، اور تیسرا تجارت کا مال، اور چوتھا نقد پیسے، نقد کیش کسی کے پاس موجود ہو، پیسے موجود ہیں، یا اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے اس کے پاس کسی بھی شکل میں، کسی صورت میں اس کے پاس کیش موجود ہے، نقدی پیسے ہیں، تو وہ بھی اگر 52.5 تولے چاندی کا نصاب بنتا ہے، مالیت بنتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے، 5ویں چیز یہ ہے کہ 5ویں چیز اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے گھر کا، یعنی گھر میں جیسے کہ کپڑے ہیں آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہیں، پورا سال آپ بالکل کبھی بھی وہ استعمال نہیں کرتے، پڑے ہوئے ہیں، یا آپ کے پاس گھر میں برتن پڑے ہیں، ایسے برتن یعنی گھر میں ضرورت سے زائد جو پڑے ہیں، پورا سال ان کا استعمال نہیں ہوتا، یا اس کے علاوہ اور کپڑے ہیں، یا پھر کسی کے پاس مکان ہے، یا کوئی پلاٹ ہے، یا کوئی یہ چیزیں ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، پڑی ہوئی ہیں، وہ اسی طرح ہی پڑے ہوئے ہیں، کرائے پہ بھی نہیں ہیں اور کسی اس میں استعمال میں نہیں ہیں، تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا، تو ان کو بھی دیکھا جائے گا، تو ان کو ملا کر پھر دیکھا جائے گا، اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کو دیکھا جائے گا قربانی کے وقت۔ اب یہ 5 چیزوں کا کیا حکم ہے کہ پورا سال گزر جائے، نہیں، بلکہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے لیے تو سال کا گزر جانا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے یہ حکم ہے کہ ذی الحجہ کی عید کے پہلے دن، یعنی 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر
10, 11, 12 کی شام غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر ان 3 دنوں میں کوئی بندہ اتنی مالیت کا مالک ہو گیا، نصاب پورا ہو گیا، تو اس پر کیا ہوگا؟ قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ کیا ہے کہ قربانی کا کہ واجب ہونے کا مسئلہ ہے۔ اب دوسری چیز کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمر کتنی ہو، تو اس میں سب سے پہلے اونٹ کی عمر دیکھی جائے گی کہ اونٹ کی کتنی عمر ہو۔ اگر کوئی بندہ اونٹ کی قربانی کرتا ہے تو شریعت مطہرہ کا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اونٹ اگر کوئی ذبح کر رہا ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ 5 سال کا اونٹ ہوگا تو اس کی قربانی ہو سکے گی۔ اگر 5 سے کم ہے عمر، 5 سال سے، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد گائے اور بھینس ہیں، تو گائے بھینس کا قربانی کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا 2 سال عمر پوری ہونا ضروری ہے، کہ ان کی عمر 2 سال ہو۔ اگر 2 سال کی گائے ہے یا بھینس ہے تو اس کی کوئی قربانی کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اگر 2 سال سے کم ہوگی عمر تو پھر کیا ہے؟ ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد بکری، بھیڑ وغیرہ ہے، تو بکریوں کا جو حکم ہے، بکری یا بکرا کوئی بھی ذبح کرتا ہے تو اس کی مدت، اس کی کیا ہے؟ عمر کتنی ہو؟ 1 سال۔ 1 سال عمر ہو، 1 سال پورا، تو پھر اس پر قربانی، اس کی قربانی کرنا، اس کا ذبح کرنا جائز ہوگا۔ اگر 1 سال سے کم عمر ہے تو ان کی قربانی کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ اب دمبا وغیرہ ہے، تو اگر اس کو دیکھا جائے 6 ماہ کا دمبا ہو اور وہ دیکھنے میں ایسا لگے جیسے کہ اتنا موٹا، تازہ اور فربا ہو کہ اس کو دیکھنے سے لگے کہ یہ پورے سال کا ہے، تو 6 ماہ کا، تو وہ معلوم ایسے ہو کہ سال کا ہے، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہوگا۔ باقی 6 سے اوپر سال کا ہو جانا یہ تو ویسے ہی اتنے ماہ میں، اتنے عرصے میں تو اس کی قربانی ویسے بھی جائز ہوگی۔ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہو جائے اور موٹا تازہ ہو، وہ نظر میں 1 سال کا نظر آ رہا ہو دیکھنے میں، تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ تو یہ حکم ہے قربانی کے جانوروں کی عمر کا اور قربانی کا نصاب۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ آج کل ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ اب ایک جانور وہ ہے جسے ہم خود پالتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہم نے منڈی سے خریدا، باہر سے خریدا۔ اب جو ہم نے خود پالا اس کی عمر کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اگر ہم نے باہر سے لیا تو اس کی عمر کیسے معلوم ہوگی؟ تو آج کل تجربے سے یہ بات ثابت ہے، لوگ جو چیز دیکھتے ہیں اس حساب سے جانور خریدتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ 2 دانتوں کا نکل آنا، یعنی اگر اس کے 2 دانت نکل آئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ شرعی طور پر یہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ اس کی قربانی کرنا، یعنی اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ جب وہ 2 دانت نکالتا ہے جانور، اس کے نکلتے ہیں تو یہ 2 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی بکروں میں، چھوٹوں میں سال کا ہو جاتا ہے اور بڑے جانور میں 2 سال کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی کیا ہے؟ تجربے سے ثابت ہے، اور علماء کا اسی پر فتویٰ ہے کہ جو لوگ آج کل، کیونکہ دور ایسا ہے کہ اس میں دھوکہ فراڈ عام ہے، تو اس وجہ سے علماء نے یہ صورت بتائی ہے کہ جو لوگ عام طور سے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانور خریدتے وقت دانتوں کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ ہے ہی شرعی طور سے بھی یہی حکم ہے شریعت کا بھی کہ اس کے دانتوں کو، جانور کے دانتوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ 2 دانت اس کے نکل آئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ قربانی ان کی جائز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔